بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عمران سیریز ناول ون مین شو بائی مظہر کلیم MA۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر وہ اسپیشل کیکر استعمال نہ کیا جاتا تو یہ نگرانی کسی صورت میں نظروں میں نہ آتی۔ اوور، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ یس سر، ہمیں تو اندازہ بھی نہ ہو سکتا تھا کہ اس طرح بھی نگرانی کی جا سکتی ہے۔ اوور، ٹائیگر نے کہا۔ تم وہیں ٹھہرو، میں صفدر اور کیپٹن شکیل کو بھیجتا ہوں، وہ ان کو کار سمیت دانش منزل پہنچا دیں گے۔ اوور، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے جناب، میں کیفے روم کے سامنے موجود ہوں۔ اوور، ٹائیگر نے جواب دیا، اور عمران نے اوور اینڈ آل کہہ کر گھڑی کا ونڈ بٹن دبا کر آف کر دیا اور پھر ریسیور اٹھا کر تیزی سے نمبر ڈائل کرنے لگا۔ ابھی اس نے آدھے ہی نمبر ڈائل کیے تھے کہ اچانک رک گیا اور ایک طویل سانس لے کر ریسیور واپس رکھ دیا۔ اسے درمیان میں خیال آیا تھا کہ ممبران کی بجائے دوسرے خفیہ ٹھکانوں پر ہیں جہاں ٹیلی فون نہیں ہے۔ اس نے اٹھ کر الماری میں سے ایک ٹرانسمیٹر نکالا اور اس پر اسپیشل فریکوینسی سیٹ کرنے لگا۔ ہیلو ہیلو، عمران کالنگ۔ اوور، عمران نے بار بار دہرانا شروع کر دیا۔ یس صفدر اٹینڈنگ۔ اوور، چند لمحوں بعد صفدر کی آواز سنائی دی۔ صفدر، تم کیپٹن شکیل کو ساتھ لے کر میرے فلیٹ کے مقابل ذرا ہٹ کر کیفے روم کے سامنے پہنچ جاؤ، وہاں ٹائیگر موجود ہوگا، وہ تمہاری رہنمائی ایک گلی کی طرف کرے گا جس میں ایک کار دوسری کار سمیت موجود ہے۔ تم نے ان دونوں آدمیوں کو اغوا کر کے کار سمیت دانش منزل پہنچانا ہے۔ تمہارا کام انتہائی احتیاط سے ہونا چاہیے۔ کار میں ایسی مشینری موجود ہے جس سے میرے فلیٹ کی نگرانی کر رہے ہیں، اسے نقصان نہ پہنچے، اور ہیڈ کوارٹر پہنچ کر چیف باس کو رپورٹ کرنا، باقی ہدایات وہ ہی دیں گے۔ اوور، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے عمران صاحب، ہم ابھی پہنچا جاتے ہیں۔ اوور، صفدر نے جواب دیا، اور عمران نے اوور اینڈ آل کہہ کر رابطہ ختم کر دیا۔ اسی لمحے آپریشن روم میں گھنٹی بجنے کی تیز آواز سنائی دی اور کرسی پر بیٹھے عمران نے چونک کر سامنے دروازے کے اوپر لگی ہوئی اسکرین پر دیکھا جس پر دانش منزل کے پھاٹک کا بیرونی منظر نظر آ رہا تھا، اور اسکرین پر بلیک زیرو منہ اٹھائے کھڑا تھا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے میز کے کنارے پر لگا ہوا بٹن دبایا تو پھاٹک کھلتا دکھائی دیا اور اس کے ساتھ ہی اسکرین آف ہو گئی۔ چند لمحوں بعد بلیک زیرو آپریشن روم میں داخل ہوا۔ یہ تم پھاٹک پر اونٹ کی طرح منہ اٹھائے کیوں کھڑے تھے؟ عمران نے اس کے اندر داخل ہوتے ہی پوچھا۔ اس لیے تاکہ آپ اطمینان سے چہرہ اسکرین پر دیکھ سکیں، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ لیکن نکیل تو مجھے نظر آئی نہیں، عمران نے کہا۔ وہ یہاں آپریشن روم میں جو بیٹھی تھی، پھاٹک پر کیسے نظر آ جاتی؟ بلیک زیرو نے بھی ترکی جواب دیا، اور عمران اس کے خوبصورت جواب پر بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ وہ جس طرح خود فکریں چست کر کے لطف لیتا تھا، اسی طرح دوسروں کی طرف سے بھی چست کیے گئے خوبصورت فکروں پر بھی پورا لطف لیا کرتا تھا۔ اس کا مطلب ہے باہر کی ہوا تمہیں راس آتی ہے؟ عمران نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ اب اتنی بھی راس نہیں آتی کہ آپ مجھے باہر کی ہوا کھلانے کے چکروں میں سیکرٹ سروس سے ہی فارغ کر دیں، بلیک زیرو نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا، اور عمران ایک بار پھر ہنس پڑا۔ اچھا، اب تم اندر کے ماحول سے ایڈجسٹ ہو چکے ہوگے، اب رپورٹ دو، کیا تیر مار آئے ہو؟ عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ تیر مار کر نہیں بلکہ کھا کر آیا ہوں، بلیک زیرو نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر چاول وغیرہ کا کب کھانے کو ملیں گے؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ چاول کھانے کی بھی نوبت آ جائے گی، فی الحال یہ دیکھیے، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا، اور جیب سے اس نے ایک ڈائری نکال کر عمران کی طرف بڑھا دی۔ یہ کیا ہے؟ عمران نے چونک کر ڈائری بلیک زیرو سے لیتے ہوئے کہا۔ اس میں ایک صفحہ میں نے موڑ دیا ہے، اسے پڑھ لیں۔ بلیک زیرو کا لہجہ بے حد سنجیدہ تھا، اور عمران نے ڈائری کھول کر اس کا صفحہ موڑا اور ورق کو سیدھا کر کے پھر پڑھنے لگا۔ اس کا مطلب ہے میرا اندازہ درست نکلا، فرینک وہ نہیں جو اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہے۔ ویسے بھی میں نے تمہارے جانے کے بعد اس کے بارے میں خاصی تصدیق کر لی ہے، عمران نے ڈائری بند کرتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے بلیک زیرو کو سرداور اور پھر ہالینڈ کے انٹیلیجنس کے چیف ہیگ سے ہونے والی بات چیت سنا دی۔
تو پھر یہ ریڈ ٹی یقیناً یہ فرینک خود ہی ہوگا، یہ ڈبل کراس کر رہا ہے، ادھر انٹیلیجنس کا آفیسر بھی ہے اور ادھر مجرم بن کر بھی کاروائیاں کرتا پھر رہا ہے۔ بلیک زیرو نے سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، اس ڈائری سے بات واضح ہو گئی ہے، وہ خود ریڈ ٹی نہیں ہے، بلکہ اس نے پورا گروپ ترتیب دیا ہوا ہے، جس کا انچارج تو ریڈ ٹی ہے، لیکن ریڈ ٹی کا باس یہ فرینک ہے، ورنہ ڈائری میں صرف وہ ریڈ ٹی لکھتا، ریڈ ٹی کے ساتھ چیف باس کا لفظ نہ لکھتا۔ اور اب مجھے اس کا طریقہ کار بھی سمجھ آ گیا ہے، ریڈ ٹی وارداتیں کرتا ہے اور یہ انٹیلیجنس آفیسر بن کر اس ملک کی انٹیلیجنس کے ساتھ کام کرتا ہے، اس طرح ریڈ ٹی کے خلاف ہونے والی تمام کارروائی سے پوری طرح آگاہ رہتا ہے، اور ظاہر ہے این موقع پر ریڈ ٹی کو ہدایات مل جاتی ہوں گی۔ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا، لیکن سر داور اور ہیک سے تو بات اب ہوئی ہے، اس سے پہلے آپ کو فرینک پر کیسے شک ہوا جو آپ نے مجھے اس کی کمرے کی تلاشی لینے کے لیے بھیج دیا؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ شک مجھے اس لیے پڑا تھا کہ فرینک سیکرٹ سروس کے ہیڈ کوارٹر کی مسلسل ٹو میں تھا، اس کا بار بار یہی اصرار تھا کہ کسی طرح ہیڈ کوارٹر کا پتہ چل جائے، اور ریڈ ٹی نے بھی ہیڈ کوارٹر کا پتہ چلانے کے لیے سارا کھیل کھیلا۔ بہرحال پہلے تو صرف شک تھا، اب تو مسئلہ ہی حل ہو گیا، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ بلیک زیرو کوئی بات کرتا، تیز سیٹی کی آواز ایک بار پھر گونجی، اور اس بار عمران اور بلیک زیرو دونوں نے چونک کر دروازے کے اوپر لگی ہوئی اسکرین کو دیکھا۔ پھاٹک کے باہر ایک سیاہ رنگ کی کار کھڑی تھی، اس کے پیچھے سفید رنگ کی کار تھی۔ سیاہ رنگ کی کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر کیپٹن شکیل بیٹھا ہوا تھا، جبکہ پچھلی کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر صفدر کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ عمران نے ہاتھ بڑھا کر پھاٹک کھولنے والا بٹن دبا دیا تو پھاٹک کا دروازہ کھل گیا اور اس کے ساتھ ہی اسکرین آف ہو گئی۔ یہ کسے لے آئے ہیں؟ بلیک زیرو نے چونک کر پوچھا۔ میں یہاں تمہاری کرسی پر تمہاری طرح فارغ تو بیٹھنے سے رہا، اس لیے میں نے سوچا کہ چلو کچھ کام ہی کر لیا جائے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کمال ہے، آپ تو اس کرسی پر بیٹھتے ہی نہ جانے کیا کیا کر ڈالتے ہیں، بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ بھائی رزق حلال کرنا چاہیے، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور بلیک زیرو ایک بار پھر ہنس پڑا۔ اسی لمحے میں اس کے کنارے سے صفدر کی آواز ہوئی، سر صفدر بول رہا ہوں، دونوں آدمیوں کو گیسٹ روم میں ڈال دیا گیا ہے، وہ بے ہوش ہیں، کار اسپیشل گیراج میں ہے، مشین اس میں موجود ہے، صفدر کی محبانہ آواز سنائی دی۔ کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ عمران نے ایکسو کے لہجے میں کہا۔ نہیں سر، عمران صاحب کی ہدایت کے مطابق ہم ٹائیگر سے ملے اور پھر اس کار تک پہنچے، وہ لوگ کار کے اندر اطمینان سے بیٹھے ہوئے تھے، گلی سنسان تھی، اس لیے انہیں سر پر ضربے لگا کر بے ہوش کر دیا گیا، پھر چونکہ ہم نے انہیں یہاں لے کر آنا تھا اس لیے ٹائیگر وہیں سے چلا گیا اور ہم انہیں کار سمیت لے کر یہاں آ گئے، صفدر نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اب تم دونوں جا سکتے ہو، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا، اور ساتھ ہی اس نے پھاٹک کھولنے والا بٹن دبا دیا۔ یہ کون لوگ ہیں عمران صاحب؟ بلیک زیرو نے پوچھا، اور عمران نے اسے مختصر طور پر بتا دیا۔ میں ذرا ان سے ان کے ہیڈ کوارٹر کا پتہ پوچھ لوں، عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، اور بلیک زیرو نے سر ہلا دیا۔ عمران تیز تیز قدم اٹھاتا آپریشن روم سے باہر نکل گیا۔ چیف باس آپ اور یہاں؟ ریڈ ٹی کے منہ سے حیرت زدہ آواز نکلی، کیونکہ دروازے پر فرینک کھڑا تھا، ان کا چیف باس۔ کیوں میں یہاں نہیں آ سکتا؟ دروازے میں کھڑے فرینک نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ لیکن باس پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا، ریڈ ٹی نے بکھلائے ہوئے انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن اب تو ہو گیا ہے، بیٹھو، فرینک نے ایک دم سنجیدہ لہجے میں کہا، اور خود آگے بڑھ کر میز کے سامنے رکھی کرسیوں پر بیٹھ گیا۔ ریڈ ٹی بھی سر جھٹکتا ہوا دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا، البتہ اس کے چہرے پر ابھی تک حیرت کے آثار موجود تھے۔ مشن کی کیا پوزیشن ہے؟ فرینک نے کرخ لہجے میں کہا۔ باس آپ کو رپورٹ ساتھ ساتھ مل تو رہی ہے، ویسے بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے مارٹن کی کال آئی تھی، اس نے حتمی طور پر پتہ چلا لیا ہے کہ مطلوبہ فائل سیکرٹ سروس کے ہیڈ کوارٹر میں ایکسو کی تحویل میں ہے، لیکن چونکہ اب تک ان کے ہیڈ کوارٹر کا اتا پتہ معلوم نہ ہو رہا تھا، اس لیے مارٹن نے ایک اور حل نکالا ہے۔ اس نے بتایا ہے کہ وزارت خارجہ کے سیکریٹری سر سلطان سیکرٹ سروس کے ہیڈ کوارٹر کو جانتے ہیں۔ یہ سیکریٹری ہماری ہٹ لسٹ میں موجود تھا، لیکن یہ اس لیے قتل ہونے سے بچ گیا کہ یہ ان دنوں ملک سے باہر تھا، چنانچہ میں نے اسے حکم دے دیا ہے کہ وہ سر سلطان کو فوری طور پر اغوا کر کے ہیڈ کوارٹر میں لے آئے۔ میرا خیال ہے کہ اس بار ہم واقعی کامیاب رہیں گے، ریڈ ٹی نے جواب دیا۔ گڈ، اچھا آئیڈیا ہے، فرینک نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ویسے باس ہمارے سائیڈ مشن اب تک کامیاب جا رہے ہیں، ابھی 90 نے اطلاع دی ہے کہ حکومت کے 3 اور اعلیٰ عہدیدار ختم ہو چکے ہیں، چنانچہ میں نے اسے فائنل کال دے دی ہے کہ وہ وزیر اعظم
कि काबीना को हिट करने की धमकी दे दे और साथ ही 2 अरब रुपए की डिमांड भी दे दे। 01 का ख्याल था कि हुकूमत फौरन रकम अदायगी पर तैयार हो जाएगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि मिशन नंबर 2 नाकाम हो गया है। हाँ, अगर इनका मिशन नंबर 3 कामयाब हो गया तो यकीनन हुकूमत बौखला कर रह जाएगी। बहरहाल डिमांड तो इन तक पहुंच जाए, बाद में जो हो गया देखा जाएगा। रेड टी ने कहा। क्या तुम्हें यकीन है कि ये मिशन नंबर 3 वाकई कामयाब हो जाएगा? फ्रैंक ने होठ भींचते हुए कहा। बिल्कुल बॉस, इस बार 02 ने बड़े ठीक ठाक इंतजाम किए हैं। मुझे यकीन है कि इन इंतजाम के सामने डैम ना ठहर सकेगा। रेड टी ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। गुड। कब की फाइनल कॉल है इस मिशन के लिए? फ्रैंक ने पूछा। कल रात की। बॉस, आपको तो इल्म है, रेड टी ने हैरत भरे लहजे में कहा। ठीक है, लेकिन वो फाइनल मिशन का क्या होगा? असल मसला तो हल में ही नहीं आ रहा। पार्टी जल्दी जल्दी का शोर मचाए हुए है। वो भी हो जाएगा बॉस। यहाँ वाकई आके मालूम हुआ है हेडक्वार्टर को इस कदर खुफिया भी रखा जा सकता है, किसी सूरत इसका पता ही नहीं चल रहा। आपको कुछ पता चला? आप कह रहे थे कि आप इंटेलिजेंस के सुपरिंटेंडेंट फयाज से मिलेंगे। वो इमरान का दोस्त है, उसे मालूम होगा, रेड्डी ने कहा। नहीं, वो भी लाइल्म है, फ्रैंक ने मुख्तसर सा जवाब दिया। ओह, अब तो सिर्फ यही सूरत रह जाती है कि सर सुल्तान से पूछा जाए, रेड्डी ने कहा। और फिर इससे पहले कि फ्रैंक जवाब देता, मेज पर रखे हुए टेलीफोन की घंटी बज उठी। यस, रेड्डी स्पीकिंग। मार्टिन बोल रहा हूँ जनाब। हेडक्वार्टर से सेक्रेटरी वजारत खारजा सर सुल्तान को अगवा करके यहाँ पहुंचा दिया गया है, 0 रूम में। अब क्या हुक्म है? कोई मसला, कोई परेशानी? रेड्डी ने पूछा। नो सर, सर सुल्तान कोठी में अकेले थे और इनके बच्चे कहीं गए हुए थे। सिर्फ 2 मुलाजिम थे जिन्हें गोली मार दी गई है। ताकुब का भी ख्याल रखा गया है, मार्टिन ने जवाब दिया। ठीक है, तुम वहीं रुको, मैं खुद 0 रूम में आ रहा हूँ, रेड्डी ने कहा और रिसीवर रख दिया। बॉस, आप चलेंगे या? रेड्डी ने झिझकते हुए पूछा। हाँ चलो, मैं खुद भी अब इस मसले को खत्म करना चाहता हूँ, फ्रैंक ने कुर्सी से उठते हुए कहा। और फिर रेड्डी उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। आइए बॉस, 0 रूम नीचे तहखाने में है, रेड्डी ने कहा। तुम आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे हूँ, फ्रैंक ने सर हिलाते हुए कहा। और रेड्डी सर हिलाता हुआ दरवाजे से बाहर निकल गया। फ्रैंक इसके पीछे था। थोड़ी देर बाद वो सीढ़ियां उतरकर तहखाने के दरवाजे पर पहुंच चुके थे, जिसके सामने 2 मुसल्लह आदमी मौजूद थे। इन्होंने इन दोनों को देखते हुए बाकायदा मौदबाना अंदाज में सलाम किया और फिर रेड्डी के इशारे पर दरवाजा खोल दिया। रेड्डी और फ्रैंक अंदर दाखिल हुए। ये एक बड़ा हॉल कमरा था, जिसके दरमियान में एक कुर्सी पर सर सुल्तान रस्सियों से बंधे पड़े थे। इनका सर ढलका हुआ था, वो बेहोश थे। सर पर खून जमने का निशान भी मौजूद था। दरवाजे के करीब ही 2 आदमी दीवार के साथ लगे खड़े थे, जबकि एक आदमी कुर्सी के साथ खड़ा था। इसे होश में नहीं लेकर आए मार्टिन, रेड्डी ने कुर्सी के करीब पहुंचते ही साथ खड़े आदमी से मुखातिब होकर कहा। आपने हुक्म तो नहीं दिया था बॉस, अब ले आता हूँ। ये कहकर इसने पूरी कुव्वत से सर सुल्तान के चेहरे पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। थप्पड़ इतने जोरदार थे कि एक ही थप्पड़ सर सुल्तान को होश की वादी में ले आए और इन्होंने कराह कर आंखें खोल दी। मार्टिन दूसरा थप्पड़ मार रहा था कि फ्रैंक ने हाथ उठाकर उसे रोक लिया और मार्टिन सर झुकाकर पीछे हट गया। तुम कौन हो और मैं कहाँ हूँ? सर सुल्तान ने इधर उधर देखते हुए कहा। तुम हमारी कैद में हो सर सुल्तान। तुम्हें शायद मालूम हो गया हो कि तुम भी हमारी हिट लिस्ट पे थे, लेकिन बैरून मुल्क के दौरे की वजह से तुम बच गए थे, लेकिन हम अपनी हिट लिस्ट को हर सूरत में मुकम्मल करने के आदी हैं। रेड्डी ने बड़े तहकुमाना लहजे में सर सुल्तान से मुखातिब होकर कहा। ओह ओह, तो तुम रेड्डी के आदमी हो? सर सुल्तान ने होठ भींचते हुए कहा। आदमी नहीं, मैं खुद रेड्डी हूँ, समझे? अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन हाँ, एक सूरत में तुम्हारी जान बख्शी हो सकती है, अगर तुम सीक्रेट सर्विस के हेडक्वार्टर का पता बता दो। सीक्रेट सर्विस का हेडक्वार्टर? मुझे क्या मालूम, मेरा सीक्रेट सर्विस से क्या ताल्लुक हो सकता है? मैं तो वजारत खारजा से मुतालिक हूँ, सर सुल्तान ने गंभीर लहजे में जवाब देते हुए कहा। आखिरी बार कह रहा हूँ, पता बता दो तो मैं तुम्हारी जान बख्शी कर सकता हूँ। यहाँ मौजूद इस मशीन गनों के पूरे बर्स्ट एक लम्हे में तुम्हें छुट्टी करवा देंगे, रेड्डी ने चीखते हुए कहा। तुम जो चाहो करो, जब मुझे मालूम ही नहीं तो मैं बताऊंगा क्या? सर सुल्तान के लहजे में एतमाद था। सुनो बूढ़े, तुम रेड्डी को धोखा नहीं दे सकते। मैं चाहूँ तो तुम्हारे दिमाग के अंदर जाकर सब कुछ मालूम कर सकता हूँ, लेकिन इससे तुम्हारी बूढ़ी खोपड़ी चटक जाएगी, रेड्डी ने होंठ भींचते हुए कहा।
ٹھہرو ریٹی، میں پوچھتا ہوں، دیکھو یہ کیسے طوطے کی طرح بتاتا ہے۔ اچانک قریب کھڑے فرینک نے تیز لہجے میں کہا، اور ریٹی حیرت سے فرینک کو دیکھنے لگا۔ فرینک آگے بڑھا، سر سلطان کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے سر سلطان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی، لیکن سر سلطان کی آنکھوں میں تاثر نہ تھا، وہ بالکل سپاٹ تھی۔ اچانک فرینک نے اپنی دائیں آنکھ کا کونا دبایا، جیسے سر سلطان کو آنکھ مار رہا ہو، اور سر سلطان یکلخت بری طرح سے چونک پڑے۔ سر سلطان، میں عمران کا کلاس فیلو اور دوست فرینک ہوں۔ میرا تعلق ہالینڈ کی انٹیلیجنس سے ہے۔ مسئلہ ایسا ہے کہ اگر آپ سیکرٹ سروس کے ہیڈ کوارٹر کا پتہ بتا دیں تو یقین کریں آخرکار فائدہ پاکیشیا کا ہوگا۔ فرینک نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا، اوہ، اگر تم عمران کے دوست ہو تو پھر تم اس مجرم کے ساتھ کھڑے ہو کیوں ہو؟ یہ تو تمہیں باس کہہ رہا ہے۔ سر سلطان نے حیرت بھرے انداز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، آپ اس مسئلے کو نہیں جانتے، یہ پیچیدہ چکر ہے، آپ کا اس پر بات کرنا فضول ہے۔ فرینک نے کہا، ٹھیک ہے، مجھ سے عمران نے تمہارے بارے میں ذکر کیا تھا، ٹھیک ہے، میں تمہیں بتا سکتا ہوں، لیکن اس طرح نہیں، یہ مسلح افراد چلے جائیں تب بتاؤں گا، ورنہ میرا ضمیر مجھے ہمیشہ کچوکے دیتا رہے گا کہ میں نے جان بچانے کے لیے ہیڈ کوارٹر کا پتہ بتا دیا ہے۔ سر سلطان نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، ریڈی، مسلح افراد کو باہر بھیج دو، سر سلطان درست کہہ رہے ہیں۔ فرینک نے مڑ کر ریڈی سے کہا، مگر باس، ریڈی نے کچھ کہنا چاہا۔ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، فرینک نے سخت لہجے میں کہا۔ ریٹی نے مسلح افراد اور مارٹن کو کمرے سے باہر جانے کے لیے کہا، اور مسلح افراد خاموشی سے دروازے سے باہر نکل گئے۔ مارٹن بھی ان کے پیچھے تھا۔ دروازہ اندر سے بند کر دو ریٹی، تاکہ سر سلطان کو پوری طرح تسلی ہو جائے، فرینک نے کہا، اور ریٹی سر ہلاتا ہوا مڑ کر دروازے کی طرف بڑھا، لیکن دوسرے لمحے فرینک نے یکلخت گھوم کر پوری قوت سے اس کی گدی پر ہتھیلی کی زوردار ضرب لگائی، اور ریٹی چیختا ہوا منہ کے بل فرش پر گرا۔ اسی لمحے فرینک کی لات حرکت میں آئی اور اس کے بوٹ کی ٹو پوری قوت سے نیچے گرے ریٹی کی پٹی پر پڑی، اور ریٹی کے حلق سے ایک اور چیخ نکلی، اور اس کے ہاتھ پیر یکلخت سیدھے ہوتے چلے گئے۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ فرینک اس کے بے ہوش ہوتے ہی تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا، اور اس نے اسے اندر کی طرف لاک کر دیا۔